اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، ذبیح عظیم کے عنوان سے ہم نے 6 نشستیں آپ کے سامنے پیش کی، جن میں 3 نشستوں میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے، اور آج کی اس نشست میں خاتون جنت یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ خاتون جنت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لاڈلی بیٹی ہیں جن سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی ہے کہ ساری کائنات کے مومنوں کی سردار، مومن عورتوں کی تم سردار ہو؟ صحیح مسلم میں حضرت عروہ بن زبیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے آخری دنوں میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں کچھ راز کی بات کہی، جس سے ایک دفعہ تو وہ مغموم ہو کر رونے لگی، جبکہ دوسری دفعہ مسکرا پڑی۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ رونے کی کیا وجہ تھی، تو وہ فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر کی وجہ سے روئی، جبکہ مسکرانے کی وجہ دریافت کرنے پر کہنے لگیں کہ آقائے دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم ہو، یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار تم ہو؟ اس حدیث کو امام بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ امام حاکم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار بنائی جاؤ، اور تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو، اور اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ اس حدیث کو صحیح مسلم، مسند اور طبقات میں روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم، المسند، طبقات میں روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی رضا چاہتے ہیں، اور پوری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی طالب ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا بے شک اس نے مجھے ناراض کیا۔ جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے حوالے سے تمام کتب احادیث میں بکثرت روایت موجود ہے، مثلا صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل، المستدرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اور ارشادات نبی سے روگردانی کی، بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عرش اور فرش ہر جگہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر احترام اور تقدس کی چادر ہے۔ اہل محشر سے کہا جائے گا کہ اپنی نگاہیں جھکاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اچانک پردوں کے پیچھے سے کوئی منادی اعلان کرے گا، اے اہل محشر، اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ گزر جائیں گی۔ چشم تصور ذرا میدان حشر میں چل، مخلوق خدا بارگاہ خداوندی میں حاضر ہے، نفسن نفسی کا عالم ہے، سورج سوا نیزے پر آگ برسا رہا ہے، اچانک پردوں کے پیچھے سے آواز آتی ہے، منادی دینے والا منادی دے رہا ہے، اہل محشر سے مخاطب ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سر تاپا پے کر نیاز بن جاؤ کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہیں۔ جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر نہ جائیں، قیامت کے دن کسی کو اپنی نگاہ اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی۔ روز محشر یہ عزت، یہ احترام، یہ تقدس
کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گا، یہ مقام کسی اور کو عطا نہ ہوگا، صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اس سلوک کی سزاوار ٹھہرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بیٹی، اللہ تیری ناراضی کو دیکھ کر ناراض ہوتا ہے اور تیری خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے فاطمہ، اللہ تیری خوشی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور تیری ناراضی کو دیکھ کر ناراض ہو جاتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوش ہونا تو اللہ کو خوش کرتا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناراض ہونا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا فاطمہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا فاطمہ سے کائنات میں کسی کو افضل نہیں دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نہیں گیا، بلکہ خود فرماتی ہیں کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کہ میں نے مجتبیٰ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا فاطمہ سے افضل کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا یہ عالم ہے کہ اس عالم کی کوئی انتہا ہی نہیں، کیونکہ ولایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونا تھا۔ امامت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی مگر چلے گی فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو فاطمہ سے بڑھ کر مشابہ نہیں پایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ خوش ہو جاتے اور محبت سے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس کو بوسہ دیتے اور پھر اپنی نشست پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیتے۔ اور ایک جگہ روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے عذرائے محبت کھڑے ہو جاتے اور سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف حاضری حاصل کرتی تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عذرائے شفقت اور عذرائے محبت اپنی لاڈلی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، مرحبا یا فاطمہ کہہ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اسے چومتے، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ احتراماً کھڑے ہو کر اپنے ابا جان کا استقبال کرتی اور ان کی دست بوسی فرماتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی پر نثار ہو جاتے، اپنے پاس بٹھاتے اور ان کی دلجوئی فرماتے۔ امام شوکانی روایت کرتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ ساری دنیا جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہے یا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ جب آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تو فرماتے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر رہے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امین ہیں۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خاندان رسول کی غلامی ہی غلاموں کا سب کچھ ہے۔ جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا دربان ہو گیا وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ٹھہرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہی نہیں، حسنین کریمین کی امی جان بھی ہیں۔ اس گود میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی ہے، جنت کے سرداروں کی تربیت ہوئی ہے، اس لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فرمایا کہ بیٹی میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔